www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حق تعالی نے انبیاء کرام کے ذریعے تمام چیزیں بتلائی ہیں. اخلاق کے متعلق بھی ہیں، ایک دوسرے سے معاملات کے متعلق بھی ہیں، عبادات کے متعلق، عقائد کے متعلق، یہ تمام چیزیں بتلائیں. اور گفتگو میں بعض بے احتیاطیاں کرتے ہیں لوگ، سمجھ کی غلطی ہوتی ہے، ان میں بھی بے احتیاطیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہاں حدیث شریف میں آیا ہے، کذب ابن آدم ولم یکن لہ ذالک. انسان نے مجھے جھٹلایا اور اسے یہ حق نہیں تھا. یہ کون کہتا ہے؟ حق تعالی فرماتے ہیں، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. اس نے مجھے برا کہا اور ایسے جیسے بہت ہی برا لگے، جیسے گالی ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، انسان کو یہ حق نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں جملوں کے وضاحت میں کہ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، انسان نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ لن یعیدنی کما بدأنی، اللہ تعالی مجھے اٹھائیں گے نہیں، دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، مرنے کے بعد قصہ ختم ہو جائے. یہ گویا اس نے میری بات کو جھٹلایا، اور یہ بہت بڑی بنیاد ہے. تمام اعمال کی، نیکیوں کی بنیاد آخرت کا عقیدہ. اگر آخرت پہ اعتقاد ہو اور ایمان ہو تو بہت سے گناہ انسان نہیں کرتا، بچ جاتا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ فلن یعیدنی کما بدأنی، انسان یہ کہتا ہے کہ ہرگز مجھے وہ نہیں لوٹائے گا جیسے اس نے مجھے پیدا کیا. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. عقل سے بھی سمجھ سکتا ہے آدمی کہ پہلی دفعہ جو پیدا فرمایا ہے انسان کو، تو پہلی دفعہ کام مشکل ہوا کرتا، دوبارہ کرنا مشکل نہیں ہوتا. عقلی طور پر سمجھ میں آتی ہے یہ بات. تو پہلی دفعہ پیدا کرنا اور دوبارہ اس کو اٹھانا، ان دونوں میں آسان کون سا ہے؟ تو دوبارہ اٹھانے میں کیا مشکل بات؟ جب اس نے پیدا فرمایا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دوبارہ اٹھا سکتا.
اور اس نے فرمایا میں دوبارہ اٹھاؤں گا اور حساب ہوگا، اعمال پیش ہوں گے۔ دوسری بات، اما شتمہ ایایا، انسان جو مجھے برا کہتا ہے، جو مجھے بری لگتی ہے بات، جیسے گالی کسی کو بری لگتی ہو، وہ یہ ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ کے بیٹے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بیوی بھی ہے، اور بیوی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محتاج ہے، بیوی کا محتاج ہے، بیوی کی ضرورت ہے اسے، جبکہ وہ ایسا ہے کہ اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کی ذات کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، وہ اللہ ہے۔ تو یہ جو وہ کہتا ہے اس طرح سے اتخذ اللہ ولدا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، اور میں یکتا ہوں، میں بے نیاز ہوں، اور صمد کے معنی بہت وسیع ہوتے ہیں۔ الذی لم الد ولم اولد، میری ذات وہ ہے کہ نہ میں نے پیدا کیا ہے کسی کو نسلی طور پر، اور نہ میں نسلی طور پر پیدا ہوا، جیسے تناسل ہوتا ہے، میں خود بخود ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرا کوئی ہمسر نہیں۔ کفو ہمسر کو کہتے ہیں، جیسے فلاں خاندان کے برابر ہے، اس کا کفو ہے، ان میں بیاہ شادیاں ہوتی ہیں آپس میں، وہ ہم پلہ ہیں، وہ بات میرے ساتھ کسی کی بھی نہیں۔ دوسرے کلمات اسی حدیث شریف کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان میں یہ ہیں کلمات، وَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ وَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، جو مجھے گالی دینا ہے، برا کہنا ہے گالی کی برابر، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا بیٹا ہے کوئی، میرے اولاد ہے کوئی، وَسُبْحَانِي، اور میری ذات پاک ہے، بہت برتر ہے، بہت بالا ہے ان چیزوں سے، ان اتخذ صاحبتن، کہ میرے کوئی بیوی ہو، او ولدن، یا اولاد، یہ سب محتاجوں کے کام ہیں۔ انسان کو ہے محتاج، ٹھیک ہے، اس کو بیوی کی بھی ضرورت ہے، پھر بچوں کی بھی ضرورت ہے، پھر ترکے کے سنبھالنے کے لیے بچوں کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے ضرورت سوچتا ہے۔ تو یہ تو انسان کے لیے ہے جو فانی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، اس کے لیے تو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو حق تعالی نے یہ عقیدہ انبیاء کرام کے ذریعے پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، سب کو اس نے پیدا فرمایا اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سے یہ عقیدہ کہ حق تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے انسان کو اور اس کا حساب ہوگا، جس طرح پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے اسی طرح دوبارہ حق تعالیٰ زندگی عطا فرمائیں گے اور خدا کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ دو عقیدے اس حدیث شریف میں بتلائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر استقامت دے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔
www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302.